بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، بخل کرتے ہیں، تو وہ یہ بخل کرنا اور جمع کر کے سمیٹ کر کے رکھنا اپنے پاس، یہ اس پر خوش نہ ہوں، اترائے نہ، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے، بلکہ شر ہے، عذاب کا باعث ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ توق بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے ساتھ آپ ایک حدیث سنیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مالدار بنایا یعنی مال عطا کیا، اس نے زکوٰۃ نہ دی، تو وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، خزانہ ہے، جو سمیٹ کر رکھتا رہا ہے، قیامت کے روز وہ اس طرح آئے گا کہ ایک زہریلا سانپ جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، تو یہ انتہائی زہریلا ہونے کی اس کی علامت ہے، تو وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جیسے آیت میں کہا گیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ۔ حالانکہ آیت کے اندر جو ہے نا بالکل وضاحت نہیں ہے کہ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف توق ڈال دیا جائے گا، تو حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ حدیث کی اہمیت بھی دیکھیں، حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ وہ مال سانپ کی صورت میں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی باچھیں جو ہے نا نوچ کر کھائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، تیرا مال ہوں، جس کو تو سمیٹ کر رکھتا رہا ہے، رائے خدا میں اس کے حکم پر صرف نہیں کیا تو نے، فقراء کو اور محتاجوں کو، مفلسین کو تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ نوچ کر وہ کھائے گا۔ یہ حساب و کتاب سے پہلے یعنی جنت میں جانے سے پہلے جو ہے یہ اس کو عذاب شروع ہو جائے گا، یعنی اس عذاب کی ہولناکی اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ مال نہ خرچ کرنے اور سانپ اور توق میں کیا مناسبت ہے؟ عام طور پر ہم اردو میں جو کہتے ہیں کہ یہ مال خرچ نہیں کرتا، بھائی مال کے اوپر یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، یہ بالکل وہی معاملہ ہے، اس اعتبار سے اس کو سزا دے دی جائے گی قیامت کے روز، تو یہ بڑی وعید کی بات ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 180 ہے، جس میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وعید ان کو سنائی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث بیان فرمائی، آخر میں اپنی تائید کے طور پر، اپنی بات کی تائید کے طور پر یہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ یعنی جو شخص اس حدیث کو دیکھے وہ اس آیت کو دیکھے، ان دونوں حدیث کی اور آیت مبارکہ کی آپس میں قوی مناسبت ہے، یعنی کہ آیت مبارکہ کے اندر توق کو مبہم رکھا گیا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر سانپ کے ذکر کر کے اس توق کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو توق ہے یہ قیامت کے روز جو ہے نا یہ زہریلے سانپ کی شکل میں اس بندے کو نوچ کر کھائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں صاحب حیثیت ان کو وقت کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔